السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ظہیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں آل اباؤٹ انگلش لٹریچر اینڈ لنگوسٹکس۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسکوئر، جو کینٹربری ٹیل سے لکھا گیا ہے جیفری چاوسر، 13 سینچری کی جو فیمس رائٹر ہے جیفری چاوسر نے لکھا ہے۔ آج ہم اس کی ورڈ بائی ورڈ میننگ پرافریزنگ اور ایکسپلینیشن کریں گے۔ سو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ سو لیٹ اسٹارٹ وتھ اسکوئر۔ اسکوئر، پہلے ہمیں اسکوئر کو سمجھنا ہوگا۔ اسکوئر ایک سولجر میں ایک عہدہ ہوتا تھا جو ایرسٹوکریٹک کلاس سے بلانگ کرتا تھا، یعنی نوبل فیملی سے اسکوئر ہوتا تھا۔ اسکوئر کے بعد جو بڑا ہوتا تھا وہ نائٹ کا ہوتا تھا۔ سو یہاں جو اسکوئر ہے یہ نائٹ کا ہی بیٹا ہے۔ لائن نمبر 79، this knight accompanied his son, a youthful squire۔ یہ جو نائٹ تھا، اکامپین مینز ان کے ہمراہ اس کا ایک بیٹا تھا۔ a youthful squire، ایک نوجوان اسکوئر تھا۔ لائن نمبر 80، a bachelor romantic lover but fallen in lusty mire۔ یہاں جو وکیبلری ہے بیچلر، اس کا مطلب ہے انمیریڈ یعنی کنوارہ تھا۔ بیچلر یہ کنوارہ تھا۔ رومانٹک لور یہ ایک محبت کرنے والا شخص تھا۔ بٹ فالن ان لسٹی مائر، یا جو لفظ ہے لسٹی، اٹ مینس فل آف ویگر یعنی جوش سے بھرپور۔ اینڈ مائر مینس یہ جسے ہم اردو میں کیچڑ کہتے ہیں، ڈیپ مڈ۔ سو یہ ایک کنوارہ تھا، ایک رومانٹک لور تھا، بٹ فالن ان لسٹی مائر، بہت زیادہ پرجوش تھا۔ ہز کرلی لاکس سیم ٹو بی لیڈ ان فرس، اس کے جو کرلی مینس گھنگریالے، اس کے جو گھنگریالے بال تھے وہ ایسے دکھائی دے رہے تھے کہ اس نے پریس کی ہے، یعنی اس نے خود بخود اس کو سیدھا کیا ہے۔ لائن نمبر 82، about 20 year old he was as I guess۔ جیفری چاوسر اس سینٹنس میں اپنی رائے دیتا ہے کہ میرے خیال کے مطابق I guess he was 20 year old۔ لائن نمبر 83، in stature he was an average width and length۔ stature means height۔ جیفری چاوسر کہتا ہے کہ اس کا جو قد تھا وہ ایوریج تھا، یعنی اس کی جو لمبائی اور چوڑائی وہ دونوں برابر تھی، ایوریج کی تھی، نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ چوڑا تھا۔ لائن نمبر 84، wondrously active he was, having a great strength۔ wondrously means extremely well، بہت زیادہ یہ ایکٹیو تھا، اور having a great strength اور بہت طاقتور بھی تھا۔ he had sometime participated in many a cavalry۔ یا جو کیولری مطلب ہے میڈیول ایج میں ایک ٹورنامنٹ ہوتا تھا، ایک مقابلہ ہوتا تھا جس میں ہارس پر آپ کو ایک گیم کھیلنا ہوتا تھا یا فائٹنگ کرنا ہوتا تھا۔ سو یہ جو اسکوئر ہے اس نے کیولری کی جو ٹورنامنٹس تھی اس میں بھی حصہ لیا تھا۔ فائٹنگ ان فلینڈرز، آرٹس اینڈ پکارڈی۔ یہ جو ARTIOS ہے، یہ پروناؤنس ہوگا ایٹیس۔ سو یہ جو 3 جگہ ہے، فلینڈرز بیلجیم میں تھا، ایٹیس فرانس میں تھا، اور پکارڈی بھی فرانس میں، یہ ان تینوں جگہوں پہ یہ لڑا ہے۔ تو اسٹل اے ٹینڈر ایج ہی بیہیو میچیورلی۔ یہاں جو لفظ ہے ٹینڈر، اس کا مطلب عام طور پر ہم اسموتھ لے ہے، اس کی جو میننگ ہے ڈکشنری میننگ وہ اسموتھ ہے، ملائم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکوئر کی جو ایج تھی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن وہ ایسا بیہیو کر رہا تھا کہ آپ میچیور کی طرح، یعنی اس کا جو ایج تھا وہ اتنا نہیں تھا جتنا وہ اس سے زیادہ ہوشیار تھا، زیادہ میچیور تھا۔ mainly hoping to win his beloved heart entirely۔
اس کی جو فائٹنگ کا مقصد تھا، گیم کھیلنا کا مقصد تھا، اس کا صرف ایک ہی واحد مقصد تھا کہ وہ اپنی جو محبوبہ ہے اس کا ہٹ جو ہے اس کا دل جیت لے. سو یہ جو ہم جنرلی اب اس کی اردو میں میننگ بتائے گئے ہیں کہ یہ اسکوئر کے ساتھ اس کا اسکوئر جو تھا یہ نائٹ کا بیٹا تھا، یہ بہت ہی جوان تھا، کنوارا تھا، ایک لسٹی بچلر تھا، پرجوش تھا. اس کے جو گھنگریالے بال تھے وہ ایسے دکھائی دے رہے تھے کہ اس نے خود وہ پریس کیا ہے، سیدھا کیا ہے. جیفری چاوسر کہتے ہیں کہ اگر میں غلط نہ ہو یا میں گیس کروں تو اس کی جو عمر ہے وہ تقریباً 20 سال ہے، اور اس کے جو باڈی سٹرکچر ہے وہ نہ بہت زیادہ لمبا ہے نہ چھوڑا ہے بلکہ ایوریج ہے. یہ جو اسکوئر ہے یہ بہت ہی زیادہ ہوشیار ہے، بہت ہی زیادہ ایکٹیو ہے. اس نے کئی ٹورنامنٹس میں حصہ بھی لیا ہے اور کئی جنگوں میں بھی یہ لڑا ہے. بیلجیم فرانس کے جو علاقے ہے فلینڈرس پیکارڈی اس میں لڑا ہے، اور اس کی عمر بہت ہی کم ہے لیکن یہ ایک ایسا بیہیو کرتا ہے کہ ایک مچھیور کی طرح، اور اس کی جو لڑنے کا ایک واحد مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی محبوبہ کی جو دل ہے وہ جیت لے. نا اگر آپ نے انگلش میں پرافریزنگ لکھنی ہے تو اس کی یہ جو لائنز ہے 79 to 88 اس کی پرافریزنگ اس طرح ہوگی. The knight has his son, a young squire. He was a lover, young bachelor, and a young bachelor with locks curled as if laid in a press. He may have been 20 years of age. Of his stature, he was a middling height and wonderfully active and great of strength. He had been often a time in a campaign in Flanders, Etius, and Picardy, and had boomed him well, considering his youth, in a hope to win the favor of his lady. So اس کی یہ جو پرافریزنگ ہے انگلش میں آپ نے اس طرح سے لکھنی ہے، اور یہ اگلے جو لائنس ہے اس کا باقی حصہ وہ نیکسٹ لیکچر میں اپلوڈ ہوگا کیونکہ وقت بھی بہت ہو چکا ہے. سو see you in next lecture. Thank you.